کشمیر 12 گھنٹے کے اندر اندر کیسے جاگ گیا؟ اور جہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے، ہمارے لوگوں کا تعلق ہے، جو میری اپنے بڑی لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے، انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم اس کو اس لیے اپائنٹ نہیں کرتے تھے، یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دوران اپائنٹ ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہم اس وقت نہیں کرتے تھے کیونکہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر ہم اس شخص کو، میں ہمیشہ کھڈے لائن رکھتا تھا، جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو میری ان سے بات ہوئی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کا وہ حصہ بنے ہیں۔ یہ بات معمولی نہیں ہے، یہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے۔ جو میرے علم میں آئی ہے، فیملی کے کلوز جو ریلیشن ہے وہ ان کے فارنرز ہیں، اور انہوں نے خود اس بات کو مانا کہ مجھے اوورسیز کی طرف سے، سوشل میڈیا کی طرف سے پریشر تھا۔ وہ کیا پریشر تھا؟ کیا آپ کا ضمیر آج 10 دن بعد یہ جاگنے پہ مجبور ہوا ہے کہ جناب میں نے یہ کروایا ہے؟ آپ تو کروا ہی نہیں سکتے۔ یہ تو ڈائریکٹ الیکشن کمیشن کے وہ کنٹرول میں ہے، ان کی نگرانی میں الیکشن ہوا ہے۔ دوسرا، آپ نے چیف الیکشن کمیشنر سے لے کے چیف جسٹس آف پاکستان دونوں پر الزامات لگا دیے، یعنی آپ کہاں سے اٹھے؟ کیا آپ کی ذمہ داری تھی؟ کہاں پر آپ چلے گئے؟ دوسرا، پاکستان مسلم لیگ نواز 2013 میں بھی راول پنڈی سے مینڈیٹ چھینا گیا، 2018 میں بھی مینڈیٹ چھینا گیا۔ اب یہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا جائے گا۔ ہارنے والے جو ہے ایک طریقہ کار ہے، راول پنڈی کے اندر نہیں، پورے پاکستان کے اندر ایک قانون موجود ہے، ایک آئین موجود ہے۔ ہارنے والا جائے گا الیکشن کمیشن، وہ گئے، وہ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ نے ان کی اپلیکیشن خارج کر دی، اسی طرح جی خارج کر دی۔ اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن گئے، خارج کر دی۔ اب دو طریقہ کار باقی رہتے ہیں۔ ایک ٹریبونل بنے گا، ٹریبونل میں وہ لے کے جائیں 45، 47، 48، 49، ہم لے کے جائیں گے 45، 47، 48، 49، وہاں جا کے فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ ٹریبونل میں بھی وہ ہار جاتے ہیں تو وہ پھر سپریم کورٹ چلے جائیں گے، سپریم کورٹ میں جا کر وہ فیصلہ کریں گے۔ اس طرح تو ہر شخص اٹھے گا۔ ہاں، ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے جو انہوں نے اس وقت بھی کہی، بڑے اچھے موڈ میں، کوئی پریشر کے موڈ میں نہیں، انہوں نے کہا میں ڈپریشن کی گولیاں پچھلے 3-4 سال سے لے رہا ہوں اور کئی دفعہ رات کو مجھے اٹھنا بھی پڑتا ہے، تو اس کے لیے عباسی صاحب کوئی آپ میڈیسن جو ہے وہ سجیسٹ کریں۔ میں نے کہا میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں میڈیکل کے شعبے سے وابستہ نہیں ہوں، صرف میں مینوفیکچرر ضرور ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کون سی میڈیسن کھانی ہے، سر درد کی کھانی ہے کون سی، آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ بات ضرور تھی، لیکن یہ بڑی ہنسی خوشی میں تھی، اور وہ 3-4 سال کی بات کر رہے تھے، یہ نہیں کہ ایک دن کی بات کر رہے تھے۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، تمام کینڈیڈیٹس آپ کے سامنے موجود ہیں۔ جو نہیں پہنچے ابھی کیونکہ ہنگامی طور پہ پریس کانفرنس رکھی گئی تھی، وہ بھی آپ کی پریس کانفرنس اور سوالات کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اختتام پذیر ہوگی، راستے میں موجود آ رہے ہیں، وہ یہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف ہے، اوورال موقف یہ ہے، دیکھیں آپ میٹھا میٹھا ہاپ اپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی نکل آئے ہیں، مختلف جماعتوں کے سربراہ بھی ہیں، جنہوں نے آج گالیاں نکالنی شروع کر دی ہیں ان مقتدر لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اس وقت وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور کے اوپر سب سے بڑا وکٹم تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اس وقت کسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے تھے تو آج بھی ہمیں کرنے کی اخلاقی طور پہ اجازت نہیں ہونی چاہیے، یا ہمارا ضمیر اس کو کبھی بھی گوارا نہ کرے گا ہم اس کو بیان کریں۔ آپ جیت کے KPK کے اندر، واہ 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 واہ، آپ نے انڈیپینڈنٹ سیٹس لے لیں، واہ 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 واہ۔ اگر آپ مرکز میں حکومت نہیں بنا سکے، اب آپ دیکھیں پنجاب کے اندر سمپل میجورٹی کے ساتھ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ بن رہی ہیں، یا حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے بھی ہمارے نمبرز پورے ہیں۔ اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ جو پوری دنیا چاہتی ہے، وہ دنیا یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کو ایسے ہوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے عدم استحکام کی طرف دھکیلا جائے۔ آپ سب گواہ ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کسی نئے الیکشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد ہی اس لیے رکھی گئی ہے، اور یہ تانے بانے بھی جانے میں بھی اور انجانے میں بھی، یہ تانے بانے بھی جا کر آپ کو غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ بھی ملیں گے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ملیں گے جو پاکستان کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ وجہ نہیں میں بات سنیں، پہلے میں آپ کو فلسفہ بتاتا ہوں، الیکشن بندہ لڑتا کیوں ہے۔ الیکشن جیتنے کے لیے اور اقتدار کے لیے لڑتا ہے۔ کبھی کسی نے الیکشن جو ہے وہ اپوزیشن میں رہنے کے لیے نہیں لڑتا، یہ پہلے آپ ذہن میں رکھ لیں، اور وہ
जो आकर इक़्तिदार संभाल कर डिलीवर नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता तो उसको इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं पार्टी के फैसले नहीं कर रहा, ना पार्टी का फैसला सुना रहा हूँ। मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि पार्टी को धड़ल्ले के साथ सुबह पंजाब में आगे बढ़ के लोगों की खिदमत करनी चाहिए और मरकज़ के अंदर भी जो नामजदगी हुई है उस बुनियाद के ऊपर आगे बढ़ के जो है वो करनी चाहिए। मैं इसलिए गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत लेना और करना ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। कहा है कि हम इसको इसलिए अपॉइंट नहीं करते थे, ये केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान अपॉइंट हुए थे, अगर आपको याद हो तो ये हम उस वक्त नहीं करते थे क्योंकि करप्शन की बुनियाद के ऊपर हम इस शख्स को, मैं हमेशा खुड्डे लाइन रखता था। जो हमारी लीडरशिप है मैंने आपको पहले ही बताई है, लेकिन लाजम नहीं है कि डिप्रेशन की गोली खाने वाला बंदा एकदम जो है वो आपके सामने नज़र आ जाए। हो सकता है रात को कई दफ़ा उठता हो। इस वक्त उनका इलाज भी होगा ना, मुआयना तो होना चाहिए, हर सूरत होना चाहिए, हो रहा होगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मुआयना उनका हो रहा होगा और उसमें चीज़ें साबित होंगी। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, कल 6:30 बजे तक ज़मीर बिल्कुल सोया हुआ था और बड़ा खूबसूरत सोया हुआ था, स्माइलिंग फेस के साथ था, गपशप में था और मेगा प्रोजेक्ट डिस्कस हो रहे थे। अच्छा भाई साहब, ये कमिश्नर रावलपिंडी ने जो अपना इल्जामात लगाए हैं 70,000 की लीड से उन्होंने कैंडिडेट जीत रहा था, जो रिजल्ट आया उस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा? और दूसरा ये बता दें क्या कमिश्नर रावलपिंडी ने किसके दबाव पे सर ये आज इल्जामात लगाए? अच्छा, ये इल्जामात वो खुद कह रहे हैं कि सोशल मीडिया और ओवरसीज़। अब ओवरसीज़ के अंदर बहुत सारी कुव्वतें हो सकती हैं जो बलूचिस्तान में भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इनकी फैमिली के लोग बाहर हैं, हो सकता है वहाँ उन पर कोई प्रेशर डाला गया हो, और जो इस वक्त फ्रंटियर के अंदर भी इन्वॉल्व हैं, जो पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। आपको पता है ये खुद कुछ धमाके जो होते हैं या दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं मुल्क को अदम इस्तेहकाम की और एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमलावर हुआ जा रहा है, ये एक साजिश के तहत हुआ जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है बाबा। इस वक्त पाकिस्तान जो है उन हालात से गुजर रहा है, मुआशी अदम इस्तेहकाम भी है, इस वक्त जब तक हुकूमत नहीं बनती सियासी अदम इस्तेहकाम भी है, लेकिन हर शख्स उठे, कमिश्नर उठे, DC उठे, मेरी पार्टी से उठे, किसी और पार्टी से उठे और कहे जी तहकीकात का मुतालबा कर दें, तो तहकीकात ही होती रहेंगी। वो जो ट्रिब्यूनल किस काम के, इलेक्शन कमीशन किस काम का, अदालतें किस काम की, ये सारी चीज़ें वहाँ से हो गई हैं। 2 फोरम उन्होंने हमारे से हारने वालों ने इस्तेमाल कर लिए हैं, हाई कोर्ट भी इस्तेमाल कर लिया है, इलेक्शन कमीशन भी इस्तेमाल कर लिया, 2 फोरम बाकी हैं, उन फोरम पे जाया जाएगा, वरना मैं ना मानू वाली बात तो फिर क़यामत तक जारी रहेगी। हाँ, मैं तो पहले आपको कह रहा हूँ ना कि ये ज़मीर जागने वाली जो फैक्ट्री है कि पता कोई नहीं हमारे में जाग जाए, किसी और में से जाग जाए, तो उसके पीछे लगने की बजाय हमें आइन और कानून को फॉलो करना है। और मैं समझता हूँ कि चट्टा साहब ने, क्योंकि 18 तारीख को या 10 तारीख को उनकी रिटायरमेंट थी, तो उससे पहले हीरो बनने की कोशिश की है, सोशल मीडिया का हीरो बनने की कोशिश की है, अपनी फैमिली के सामने बनने की कोशिश की है, कुछ हो सकता है कोई फॉरेन दोस्तों को खुश करने के लिए। ये बहुत बड़ी इस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इलेक्शन की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए फोरम मौजूद है, इस्तेमाल किए हैं लोगों ने। इन्वेस्टिगेशन ये होनी चाहिए कि जो फॉरेन इनके दोस्त हैं, फॉरेनर्स हैं, जो इनकी फैमिली में से फॉरेनर्स हैं, मैं मुल्क का नाम नहीं लेता, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनके कहने पे कितने पैसे लिए गए, क्यों ये कहा गया, क्यों ये किया गया। ये इन्वेस्टिगेशन उस पैसे की होनी चाहिए, किन किन दोस्तों के कहने के ऊपर उन्होंने ये काम किया है। हाँ बिल्कुल, आए ना, सबूत ला के आपके सामने पेश करें। ये तो क्या बात आपने की है माशाल्लाह, इससे अच्छे तो जर्नलिज्म हो ही नहीं सकती। इसीलिए जब हमसे मांगे गए या जब हम ट्रिब्यूनल में जाएंगे, हम 45 भी लेके जाएंगे, हम 47 भी लेके जाएंगे, हम 48 भी लेके जाएंगे, हम 49 भी लेके जाएंगे। उनके पास कोई एविडेंस है तो लाएं, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर और सबसे बढ़कर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये अगर एविडेंस उनके पास मौजूद है तो मैं कहता हूँ सबसे पहले मेरे जैसा शख्स जो है वो जीता हुआ भी कहेगा कि मैं नहीं सीट लेता। कौन? मेरे पे? मैं पागल हूँ? मैं जीता हुआ हूँ, मुझे क्या जरूरत है कहीं जाने की? जीता हुआ बंदा नहीं जाता, हारा हुआ जाता है।
ISL بھی ہو رہے ہیں انٹرنیشنل اس سے بھی جب 8 فروری کو رات کو رزلٹ روکے گئے RO کی جانب سے اور آپ کا اپنا رزلٹ جو ہے وہ 9 فروری کو 1 بجے جاری ہے، اس کی انویسٹیگیشن آپ چاہتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن 2-2:30 بجے اناؤنس ہو گیا تھا. نہیں، دو چیزیں. پہلی بات تو آپ تانا بانا کہہ رہے ہیں، میں تو 100% شیور ہوں کہ کمشنر صاحب کا تانا بانا بلوچستان والی قوتوں کے ساتھ ہے، بلوچستان کی قوتوں کے ساتھ ہے جو وہاں پہ عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں، جو ہمارے پورے پاکستان کے اندر عدم استحکام، ان کے ساتھ ان کا تانا بانا ملتا ہے. یہ آپ ورنہ وہ کبھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان کا نام نہ لیتے، کبھی وہ 10 دن بعد ان کا ضمیر نہ جاگتا. ان کا ضمیر، ہاں ان کو جو آپشن تھی نا، بجائے اس کے کہ پورے ملک میں انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس جو فجر کے ٹائم آپشن تھی اس کو اپناتے ہیں، تاکہ یہ ہوتا کہ جی فیملی میٹر کے اوپر پریشر کے اوپر خودکشی کر لی. وہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے، بجائے اس کے کہ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ کے اس ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی. دوسرا آپ نے بات کی وہاں بھی، ہم ساری رات ہمارا آفس بھی کھلا رہا اور ہم اس کو پرسو بھی کرتے رہے، لیکن ہم جا کے RO آفس نہیں بیٹھ سکتے تھے، ہم کسی DC آفس نہیں گھیراؤ کر سکتے تھے. ہم نے اس کا انتظار کیا، انتظار کر کے ہمارا نتیجہ آیا. ایک چیز ہمارے پاس، میں پھر وہی عرض کر رہا ہوں، موجود ہے. اگر موجود نہ ہو تو مجھے نوٹیفیکیشن جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے، کیا الیکشن کمیشن نے کسی اور کو جواب دہ نہیں ہونا تھا؟ کسی اور کو جواب دہ نہیں ہونا؟ وہ نوٹیفیکیشن دیا انہوں نے. اس کے بعد میں پھر بار بار کر رہا ہوں، وہاں پہ اپیلیں بھی گئیں، وہ خارج ہوئیں. ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں اپیلیں گئی ہیں سب کے خلاف، دانیال کے خلاف، ملک صاحب کے خلاف، میرے خلاف، ضیاء اللہ شاہ صاحب کے خلاف، راجہ حنیف صاحب، انجینئر قمر اسلام کے خلاف، سب کے خلاف گئی ہیں، تو وہ ساری خارج ہوئی ہیں. وہ اگر اتنا اس میں طاقت ہوتی، اتنی جان ہوتی تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. کافی ٹائم سے وہ پوائنٹ ہے راولپنڈی میں، اور جس طرح کہ ابھی اچانک سے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اب الزامات یہ ہو رہے ہیں کہ شاید وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، جس طرح پہلے بھی میڈیکل کے حوالے سے بات ہوئی ہے، آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے دماغی طور پہ نہیں کہا، میں نے جو کہا کہ سوچ سمجھ کے ایک ساتھ ہیں، لیکن وہ میڈیسن جو ہے وہ لیتے ضرور ہیں. انہوں نے خود اعتراف کیا اور کل مجھ سے پوچھا کہ وہ اچھی ہے تو مجھے بتائیں. اچھا، میں یہ کہہ رہا کہ DC کے کمشنر کو چلے ہاں میں یہ کہہ رہا کہ یار پانی لاؤ نا. سے تقریباً یہ سسٹم چلتا رہا سارا، اور کافی بڑے بڑے پروجیکٹس ان کے نام پہ ہیں، تو اب یہ چیز کافی بہت زیادہ مطلب متنازع سی نہیں ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی جان اب مترادہ کوئی چیز نہیں ہوئی. میرا خیال آخری سوال ہے، اس کے بعد پانی شانی پیتے ہیں. بابر بات کریں گے، میں جواب راولپنڈی ایک اہمیت کے حامل ہے، وہ پٹواری نہیں ہے، انہوں نے نیوز کانفرنس اگر کی ہے، دیگر جماعتیں جو سوالات اٹھا رہی ہیں تحقیقات کی، کیا آپ بھی اس کی پریس کانفرنس کے اوپر سوالات کریں؟ ایک الیکشن کے اوپر کیوں انہوں نے سوالات اٹھائے؟ نہیں، میں کسی کے اوپر میں یہ نہیں کہوں گا. میں تو پہلا پوائنٹ آف ویو میرا یہ ہے کہ ہر شخص اٹھے گا تحقیقات کے لیے تو یہ تو فورم ہی نہیں ہے. ہر بندے کی انویسٹیگیشن کرنا شروع کریں گے تو ملک تو پیچھے چلا جائے گا. 29 تاریخ تک حلف ہونا چاہیے، پرائم منسٹر اناؤنس ہونا چاہیے، CM اناؤنس ہونا چاہیے، یعنی اناؤنس سے مراد اوتھ لے لینا چاہیے ان سے. اور جتنی تاخیر ہوگی اتنا ملک عدم استحکام کی طرف جائے گا. اور یہ جو تانے بانے کمشنر صاحب کے بلوچستان والی قوتوں سے ملتے ہیں جو باہر سے والی ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. الیکشن کی تحقیقات کرنے کے لیے ٹریبونل موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.